أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله المولانا العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین کرام، میرے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اس سے پہلے کہ میں آیت کریمہ کے متعلق عرض معروف کروں، بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، قولین کی زینت، غمگسار امت، صاحب شریعت، مالک جنت، محسن انسانیت، قولین کے مختار، روح عالم کے تاجدار، محمد محبوب رب غفار، صفی روز محشر، صفی روز شمار، بے قراروں کے قرار، فخر موجودات، خدا شاہ کائنات، آمنہ کے لال، روحی فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار بادشاہانہ میں نظر روزانہ پیش کرے اور پڑھے درود شریف. اللهم صل على سيدنا سفينا نبينا حبيبنا مولانا محمد وآله وسلم. صلوا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. کہ ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جسے بھی وہ ہے فنا کے لیے، بنایا رب نے جسے بھی ہے وہ فنا کے لیے. اور جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. اور آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اور کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. اور ہر طرح سجایا اس گھر کو جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن، ہر طرح سجایا اس گھر کو جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن، اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے وہ کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں، اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں. اور ایک جھونکے میں ہے ادھر سے ادھر، ایک جھونکے سے ہے ادھر سے ادھر. اور 4 دن کی بہار ہے دنیا، 4 دن کی بہار ہے دنیا. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ
عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزوؤں میں کٹ گئے 2 انتظار میں، اور زندگی ایک شوخ نیم کی طرح بیٹھ گئی۔ ارے جسے جھونکا کوئی گلشن سے گزرتا جاتا ہے، جیسے جھونکا کوئی گلشن سے گزر جاتا ہے۔ حصول برکت کے لیے آیت کریمہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اپنی شعر نے کیا خطی کہا ہے کہ آج ہی اپنے رب کو منا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کہ آج ہی اپنے رب کو منا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، نار دوزخ سے خود کو بچا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی شعر کہ قبر میں جا کے رونا پڑے گا، خاک پر تم کو سونا پڑے گا، کہ موت سے پہلے موت سے پہلے خود کو بچا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ آج کے اس فتن دور کو اور شوربا ماحول میں نہیں، بلکہ یہ اصول آغاز آفرین سے چل رہا ہے کہ خالق ارض و سماء جلال کی جملہ تخلیق میں کوئی شے، کوئی بات، کوئی مسئلہ، کوئی منصوبہ ایسا نہیں پایا جاتا جس سے مخلوق کا اتفاق ہی پایا جاتا ہو اور اختلاف کا نام بھی نہ ہو۔ دوستان محترم، آج آپ جب بھی اپنی زبان کو حرکت دے کر کوئی جملہ ادا کرے، خوب غور و فکر کر کے کوئی پروگرام بنائے، اچھی طرح سمجھ کر سوچ کر بھی کوئی منصوبہ تجویز کرے، تو یہ لازم اور ضروری نہیں کہ آپ کی اس بات اور منصوبے پر ہر کوئی کو تمام متفق ہوں، مختلف مخالف کوئی بھی ہو نہ ہو، ایسا ہرگز دیکھنے کو نہیں آتا، کہ بلکہ افضل حد تو یہ ہے کہ خون پسینے کی کمائی کھانے والا باپ بھی اپنے دانش مند بیٹی کے سامنے کوئی منصوبہ پیش کرتا ہے تو بعض اوقات وقت میں بھی باپ کا منصوبہ اور مشورہ بیٹا بھی تسلیم نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ اپنے والد کے مشورے وہ منصوبہ سے متفق نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر استاد اپنے تلمندوں خاص سے کوئی بات کہتا ہے تو بعض وقت شاگرد بھی رشید بھی اپنے عقل و فقہ قیاس کے مطابق استاد کی بات میں متفق نہیں ہوتے۔ میرے محترم موجود دوستوں، اور اسی طریقے سے اللہ و شریک کی وحدانیت و رحیت سے اختلاف، انبیاء مرسلین کی نبوت و رسالت سے اختلاف، اور یا آدم کی ولادت سے اختلاف، خدا کی ذات سے اختلاف، خدا کی صفت سے اختلاف، رسالت سے اختلاف، نبوت سے اختلاف، خلافت سے اختلاف، صحابیت سے اختلاف، صداقت سے اختلاف، عدالت سے اختلاف، سخاوت سے اختلاف، شجاعت سے اختلاف، صرافت سے اختلاف، قدوریت سے اختلاف، ولایت سے اختلاف، نظامیت سے اختلاف، غوثیت سے اختلاف، حوازیت سے اختلاف، فقیر سے اختلاف، مشائل سے اختلاف، فضائل سے اختلاف، عقائد سے اختلاف اور معتقد سے اختلاف، نظریات سے اختلاف، وضو میں اختلاف، نماز میں اختلاف، قانون میں اختلاف اور تراویح میں اختلاف، عقیدت میں اختلاف، اور
اور اختلاف طریقت میں اختلاف، اختلاف بولی میں اختلاف ہے، رہتے ہیں اختلاف، بسنے میں اختلاف ہے، گھر بنانے میں اختلاف ہے، مذہب اپنانے میں اختلاف ہے، اور اختلاف نظریے میں اختلاف ہے، سیاست میں اختلاف، معاشیت میں اختلاف، اقتصادیت میں اختلاف۔ آج کے عہد میں اظہر سمش ہے، ہر شے میں اختلاف ہے۔ ان اختلافات کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج مسلمانوں میں جدا جدا جماعتیں نظر آ رہی ہیں، برساتی مینڈکوں کی طرح نئے نئے فرقہ اور بازاری ہر ہو رہے ہیں، جو ہر اپنی اپنی عقل و فکر کے مطابق قیاس کے ذریعے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے گمراہ میں ترازم و مطالبہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور غیر ملکی ڈالروں کے لالچ میں سیدھے سادے دلوں کے لوگوں کے سامنے سلوک پیدا کر رہے ہیں، اور ولولو ایمان و جذبہ ایمان رکھنے والے مسلمانوں کو ہلاکت دیتی ہے کہ عقیدہ میں ڈکیل کر رہے ہیں، سیدھے سارے مسلمانوں کے قلوب سے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت اولیاء کے استقبال کرا رہے ہیں، استحسان کرا رہے ہیں، جس کے سے مسلمانوں کے قلوب مردہ ہو رہے ہیں، باعث سبب مسلمان کی کثیر تعداد ہے، ہوتے ہوئے بھی رقبے اور یار مثل مغرب ہوتے جا رہے ہیں۔ قوم مسلم پر اغیار دل کھول کر مظالم ڈھا رہے ہیں، اس پر منزل پر بربریت کے پہاڑ گر رہے ہیں، جدھر دیکھو مسلمانوں ایک افناک میں گھر گرے ہوئے ہیں۔ یہ سب گروپ بندی اور فرقہ پرستی کا نتیجہ ہے۔ اس فرقہ بندی کو دیکھ کر شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال پکار اٹھے کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنے کی یہی باتیں ہیں۔ الغر مختصر یوں سمجھیے کہ خالق جل جلال کی جملہ تخلیق میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس سے مخلوق نے اختلاف نہ کیا ہو۔ ہاں، اگر کوئی چیز ایسی ہے جس سے بالکل اختلاف نہ کیا جاتا ہو تو وہ ہے جن کا تذکرہ رب العالمین احکم الحاکمین قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کے متعلق آپ ہندو سے دریافت کریں کہ اے ہندو بھائی مرنا ہے تو وہ کہیں گے کہ ہاں مرنا ہے۔ یہودی سے پوچھیں تمہیں لقمہ ازل بننا ہے تو وہ بھی کہیں گے ہاں ہمیں لقمہ ازل بننا ہے۔ اگر عیسائی سے معلوم کریں کہ اے عیسائی بتاؤ کہ تمہیں اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے تو عیسائی کہے گا کہ ہاں ہمیں اس دار فانی سے کوچ کرنا ہے۔ اگر کسی مجوسی سے پوچھیں کہ تمہیں اس دنیا میں تو خیر آباد کرنی ہے تو ابھی کہے گا کہ ہاں ہمیں اس دنیا کو خیر آباد کہنا ہے۔ اگر کسی دہریے سے معلوم کرے کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے تو ابھی کہے گا کہ ہاں ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر کسی کو شیخ سے سوال کرے کہ تمہیں موت کی گھاٹ اترنا ہے تو ابھی جواب دیں گے کہ ہاں ہمیں موت کی گھاٹ اترنا ہے۔ اور اگر کسی بندہ خدا سے موت کے بارے میں سوال کرے جس کے دل میں شمع ایمان روشن ہے، محبت اسلام پائی جاتی ہو، اور اسے معلوم کرے کہ جس کا دل نور ایمان سے خالی ہو، تو تمام ادیان و مذاہب کے ایک ہی جواب ہوگا، ایک ہی عقیدہ و خیال ہوگا، کہ ایک ایسا ہی آواز پکار ہوگی کہ موت بے شک آئی ہے اور ایک نہ ایک دن سب چھوڑ کر جانا ہے۔ یعنی موت یقینی شے ہے، ایک مستحکم فیصلہ ہے کہ موت ایک اٹل قانون ہے۔ موت کی صداقت و حقانیت پر سب کا اتفاق ہے کہ موت ایک سواری ہے جس پر ہر ایک کو سوار ہونا ہے۔ موت ایک ایسا راستہ ہے جس پر ہر ایک کو چلنا ہے،
اور موت ایک ایسا پل ہے جس پر ہر ایک کو پار کرنا ہے، اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، موت ایک ایسا منظر ہے جس کا ہر ایک کو نظارہ کرنا ہے، اور موت ایک ایسا ساگر ہے جو ہر ایک کو نوش کر رہا ہے، ارے موت ایک ایسا ذائقہ ہے جو ہر ایک کو چکھنا ہے۔ گویا کہ خالق اور جو سمال جلال والنوال کی جملہ تخلیق میں صرف موت ہے، ایک ایسی شے ہے جس میں تمام ادیان و مذاہب کے تقانیت رکھتے ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ، کائنات کا ہر ایک چیز میں اختلاف کر لیا گیا، مگر موت کے بارے میں کسی نے چوں سے چرا بھی نہ کی۔ اس لیے میں آج اپنے موضوع سخن قرآن کریم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں فلسفہ موت و حیات رکھتا ہوں۔ تمام خوبیوں کے مالک اللہ عز و جل کی بے شمار صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اسی نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، اور اس لیے اس کو خالق کہتے ہیں۔ اور جب اس نے کسی کو پیدا نہیں فرمایا تھا تب بھی خالق تھا، اور خالق کائنات نے ہم سب کو لباس زندگی میں ملبوس فرما کر اس دنیا میں بھیجا، اور وہی ایک لباس زندگی اتار کر لباس موت بھی پہنائے گا۔ موت ایک عجیب شے موت ایک عجیب شے ہے۔ موت کا ایک دن آنا یقینی ہے، ہمیں بھی موت آئے گی اور آپ کو بھی موت آئے گی۔ ہم زندگی کی تمام مسائل پر غور کرتے ہیں لیکن موت پر غور نہیں کرتے، یا تو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ موت غور کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر ایسا سمجھ رکھا ہے تو ہم زندگی سے گر جا ہے، زندگی حقیقتوں کو گزر رہے ہیں، ہاں زندگی سے نگاہیں پھیر رہے ہیں، ہم زندگی کے متلاشی میں نہیں ہیں، ہمیں خود معلوم نہیں کہ زندگی کہاں ہے۔ دوستان محترم، موت کو سمجھنا بے پناہ ضروری ہے تاکہ زندگی آپ کے پاس آ جائے۔ پیاری زندگی کی صاف ستھری زندگی، تابناک زندگی، روحانی زندگی، اگر آپ نے موت کو سمجھا تو ہمیشہ جاننے پہچاننے والا چہرہ انسانی تمثیل تیزی کر سکے کہ موت کا چہرہ ہے، زندگی کا چہرہ ہے، تو یہ کہیں گے کہ اے مولانا صاحب، تاریخ بھی پڑھی اور سنی ہے، ہمارے ادبا نے، ہمارے شعراء نے، ارباب فکروں نے، نظر نے موت کی تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے، تو موت کی کچھ حقیقتوں ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ مثلا شاعر کہتا ہے کہ اتحاد کا نام زندگی اور اختلاف کا نام موت، اتحاد کا نام زندگی اور اتحاد کا نام زندگی ہے اور اختلاف کا نام موت ہے۔ اب آپ لوگوں کو ایک جملہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے موت کا فلسفہ کیا ہے، بتا رہا ہوں ہماری موت کا تصور ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ جب تک ہماری روح اور جسم کے درمیان اتفاق و اتحاد رہتا ہے جسم زندہ رہتا ہے، اور جب ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو جسم مر جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک تم متحد رہو گے زندہ رہو گے، اور جب تک متحد تھے زندہ تھے، اور جہاں اختلاف ہوا وہی موت واقع ہو جاتی ہے۔ توبہ، تو یہ مختصر سا جملہ بتا رہا ہوں کہ اتحاد کا نام زندگی اور اختلاف کا نام موت ہے۔ یہ جملہ پوری تاریخ پر حاوی ہے، مادہ قوم کے عروج و زوال کے نشاندہی کرتا ہے کہ اب آپ خود اس کو واضح کر لیں
اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اگر فرد کی درمیان اختلاف ہو جائے تو فرد کی موت ہے، اگر گھر میں اختلاف ہو جائے تو گھر کی موت ہے، اگر معاشرہ میں اختلاف ہو جائے تو معاشرہ کی موت ہے، اگر سماج میں اختلاف ہو جائے تو سماج کی موت ہے، اور اگر سوسائٹی میں اختلاف پیدا ہو تو سمجھو کہ سوسائٹی کی موت ہے، اگر پارٹی میں اختلاف ہو جائے تو سمجھو کہ پارٹی کی موت ہے، اگر قوم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو سمجھو قوم کی موت ہے، اور اگر مذہب میں اختلاف ہو جائے تو سمجھو مذہب کی موت ہے، اور اگر ملک میں اختلاف ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس ملک کی موت ہے، اگر دنیا میں اختلاف ہو جائے سمجھو دنیا کی موت ہے۔ کیا آپ موت کو اس انداز سے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اس موت کو اس انداز سے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر موت اور زندگی کو اس انداز سے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تو آج آپ کی یہ حالت نہ ہوتی، اور آپ خود موت کو بلا رہے ہیں۔ انفرادی موت، اجتماعی موت، قومی موت، دائمی موت، معاشرتی موت، ملکی موت، شہری موت، تمدنی موت، تہذیبی موت، نہ جانے کتنی موتیں ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور آپ تمام حقیقتوں سے ناواقف ہو چکے ہیں۔ اور آئیے سنیے، میں نے پھر سے بہت سے ایسے مردے دیکھے ہیں، ایسے مردے دیکھے ہیں جو چلتے پھرتے بھی ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اور سوتے بھی ہیں اور جاگتے بھی ہیں، بازار میں مارکیٹ میں بھی کرتے ہیں، اور حقوق زندگی بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کسی بات کو کیسی باتیں کرتے ہیں کہ کہیں مردہ بھی کھاتا ہے چلتا ہے، کیا تو ہی کیا چلتا پھرتا ہے؟ تو آئیے میں کہوں گا کہ سنو حضرات گرامی کہ مدینے کی مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کلمہ پڑھنے والوں، پورے جسم کے اندر گوشت کا ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کلمہ پڑھنے والوں، پورے جسم کے اندر گوشت کا ٹکڑا ہے، اور اگر وہ صحیح ہے تو آدمی صحیح، اور اگر غلط ہے تو آدمی غلط، اگر وہ زندہ ہے تو آدمی زندہ، اور اگر مردہ ہے تو وہ مردہ ہو گیا، اور اچھا ہے تو بھی اچھا، اگر خراب تو آدمی بھی خراب۔ حضرت خدیجہ ایمان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وحی القلب، دل ہے، اگر دل ہے تو اچھا ہے، آدمی اچھا ہے، اگر دل خراب ہے تو آدمی خراب، اگر دل غلط ہے تو آدمی غلط، اگر دل صحیح ہے تو آدمی صحیح، اگر دل زندہ ہے تو آدمی زندہ، اور اگر دل مردہ ہے تو آدمی مردہ۔ اگر دل بیکار ہے تو آدمی بیٹھا موٹر کار میں ہے تب بھی بیکار ہے، اگر دل زندہ ہے تو آدمی سویا ہے تب بھی زندہ ہے۔ اور دل کی زندگی انسان کی زندگی کا واسطہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگرچہ دل بظاہر زندہ ہے مگر اس کا احساس مردہ ہے، وہ زندہ ہے مگر اس کا ضمیر مردہ ہے، وہ زندہ ہے مگر اس کا اخلاق مردہ ہے، وہ زندہ ہے مگر اس کا کردار مردہ ہے۔ تو اس طرح سے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچنے کا توفیق اور اللہ العالمین ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرنے اور ایمان سے دنیا سے گزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خون کی پتی سے کٹ سکتا ہے، خیر کر جگر دل مردانہ دام پر کلام مناسب بے شر، اے چمن طوفان اڑانے سے فائدہ ایک قطرہ ہی بہت ہے اگر کچھ اشر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ حق سننے، حق بولنے
اور حق پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔